رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے نالج وے کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ پروگرام گلدستہ رسول میں آج ہم بات کریں گے صحابی رسول حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ ذکر ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، ان شخصیات کا جن کا اسلام کو ہم تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے تمام تر جو حالات ہیں، اپنا مال، اسباب، جان، سب کچھ جناب رسول خدا اور اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی، ان سے جانیں گے حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے وہ کس طرح سے ملتا ہے ہمیں تاریخ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار سریہ قطن ابو سلمہ حضرت عبداللہ بن عبدالاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ان اصحاب میں شامل ہوتے ہیں جو سابقون الاولون میں اسلام لائے تھے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی کہ رسول اللہ کے کزن تھے یہ؟ بالکل، یہ کزن تھے آپ۔ ٹھیک جی، اگر آپ بتائیے گا حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں آنا، مشرف با اسلام ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق، رشتہ تو تھا ہی، وہ کس طرح سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، اور آپ کا جو قبول اسلام کا یعنی ہجرت حبشہ بھی اور ہجرت مدینہ بھی؟ جی، اور آپ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ملتا ہے وہ اس طرح کہ حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ کے ہاتھ پر جا کر مشرف با اسلام ہوئے، ابھی تک دار ارقم آباد نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی وہ جو فرسٹ سکول تھا اسلام کا وہ ابھی نہیں سٹارٹ ہوا تھا۔ اسلام کے انتہائی اوائل میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں اور آپ جید ترین اصحاب میں شامل ہیں۔ آپ نے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی ہے تو کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر ہے کہ آپ پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے، حضرت ابو سلمہ جو ہیں۔ اور آپ کی جو واقعہ ملتا ہے ہجرت کا وہ اس طرح ملتا ہے کہ حبشہ سے واپسی کے اوپر جو ہے آپ سیدھا جو ہے مدینہ گئے اور رسول اللہ کے پاس جو ہے وہاں پہ رسول اللہ سے پہلے ہی وہاں پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے اندر بھی شرکت کی، اور اس کے بعد احد کے اندر شرکت کی۔ آپ کے بازو مبارک کے اوپر ایک زخم لگا، اس کا واقعہ آگے چل کر آئے گا شہادت کے ضمن میں آپ کے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک سیریا کے اندر آپ نے شرکت کی، مدینہ کے قریب ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا قطن، وہاں پہ آپ بنو اسد کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے گئے، اور رسول اللہ نے کہا کہ ان کو خبر ہونے سے پہلے آپ نے ان کی جماعت کو منتشر کرنا ہے، اور حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بالکل ویسے ہی کیا، اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور مسلمانوں سیریا کے اندر کامیاب ہوئے۔ یہ سیریا حضرت ابو سلمہ عبداللہ کے نام سے بھی منسوب ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی زبیر، آپ بتائیے گا حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں آنا تو ہم نے سنا، اور ان کا جو کردار تھا اسلام میں جناب رسول خدا کے ساتھ، تاریخ میں تو بہت کم ذکر ملتا ہے ان کا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ان اصحاب میں شامل ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ پر جان نثاری کرتے تھے۔ آپ نے جنگ بدر کے اندر بھی شرکت کی، جنگ احد کے اندر بھی آپ پے در پے حملے کرنے والوں میں شامل تھے۔ تو جنگ احد کے اندر آپ کے بازو کے اوپر ابو اسامہ جشمی نامی ملعون نے تیر لگایا، جس کی وجہ سے آپ کے بازو کے اندر زہر پھیل گیا۔ وقتی طور کے اوپر تو آپ کا وہ زخم درست ہو گیا، 1 ماہ کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے، وقتی طور کے اوپر تو آپ ٹھیک ہو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد سے کے بعد ساتھ ہی آپ کو ایک سریہ کی سالاری دی، جو کہ سریہ قطن ہے۔ قید کے پہاڑ کے اوپر ایک دامن کے اندر قطن نامی علاقے میں بنو اسد اور طلیحہ نامی بندہ جو تھا وہ اس چیز کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف جنگ کی جائے۔ رسول اللہ کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے آپ کو 130 اصحاب کا لشکر دے کر اس جو سازش کو ناکام بنانے کے لیے آپ کو اس پہاڑ کے دامن میں بھیجا، اور آپ ایک غیر معروف علاقے سے اس جگہ پر پہنچے اور جا کے ان لوگوں کو منتشر کر دیا، اور ان کے اونٹ اور بیل بکریاں اٹھا کر رسول اللہ کی خدمت کے لا کے مال غنیمت کو پیش کر دیا۔ جی حیدر، آپ بتائیے گا آپ کے فضائل جو حضرت
ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ملتے ہیں. ویسے تاریخ میں جو بہت کم ذکر ان کا ملتا ہے اور ہماری اکثریت جو ہے وہ ان سے ناواقف ہے. تو ان کے فضائل اور کمال جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں؟ حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند تھے. ٹھیک، جو ام المومنین ہوئی بات. جو بعد میں ام المومنین بنی، اور ان کے بیٹے تھے حضرت سلمہ اور عمر، جس کی وجہ سے ان کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے خوش رسول اللہ کی بارگاہ سے جو ہے گھر میں تشریف لائے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ جو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو مصیبت زدہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جس وجہ سے وہ مصیبت میں آتا ہے اس سے بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے. تو یہ واقعہ سننے کے بعد جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر میری جب رسول اللہ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے سوچا کہ یہ وہی نعم البدل تھا، ابو سلمہ سے بہتر ہو سکتا تھا. ماشاءاللہ. جی زبیر، آپ بتائیے گا آپ کے فضائل و کمائل اور ان کی جو شہادت کا واقعہ ملتا ہے وہ کس طرح سے؟ آپ کی وفات اسی ضمن کے اندر ہوئی کہ آپ کے بازو کے اندر جو زہر سرایت کر گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اسی موقع کے اوپر آپ کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ کی آنکھوں کو بند کیا اور دنیا کو اس وقت بتایا کہ یہ جو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی روح کو، فرشتے کو خود دیکھتا ہے کہ روح پرواز کرتی ہوتی ہے. ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدفن ہے وہ کس جگہ پہ ملتا ہے؟ حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدفن ہے وہ آپ کی جو سکونت آپ نے اختیار کی ہوئی تھی وہ قباء کے مقام پر تھی. اور قباء کے مقام سے مدینہ کے قریب ایک بستی تھی عالیہ نامی، وہاں پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ کو دیکھتے ہی جو ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ روح کف سے پرواز کر گئی، اور پھر وہیں پہ ایک کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دے کر آپ کو دفن کیا گیا، اور وہیں پہ ہی آپ کا مدفن ملتا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی کا ذکر. اس طرح سے اور ایسے اصحاب کا ذکر ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جن کو تاریخ نے خاموش کر دیا ہے، جن کا ذکر ہمیں بہت کم سننے کو ملتا ہے. ہم کچھ بلکہ چند اصحاب کے ذکر تک رہ گئے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم گلدستہ رسول میں ایسے اصحاب کا ذکر لے کے آئیں جو آج تک نہ سنے جاتے ہیں نہ پڑھے جاتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے صحابی کے ذکر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.